میرے والدین مجھے مار کر بہت دور پھینک آئے اور مجھے کہتے تھے کہ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا جو ان کی عزت خاک میں مل گئی۔ میں تو بس ایک مزدور لڑکی تھی جسے دنیا بھر کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ میرے والدین نے مجھے زہر دے دیا تھا۔ ان کی نظروں میں مر چکی تھی، مگر کسی نیک انسان کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ اس نے میری جان بچائی اور پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ سال بعد جب میں 17 سال کی ہوئی تو اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ایک روز میری نوکرانی روتے ہوئے مجھے کہنے لگی، بی بی جی مجھ سے یہ ظالم دیکھا نہیں جاتا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا ظلم، تب وہ بولی، آج رات اپنے بستر کی چادر اٹھا کر خود ہی دیکھ لیجئے گا، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ صاحب جی آپ اپنے اتنے مہربان کیوں ہیں؟ رات کو شوہر کے سونے کے بعد میں نے جیسے ہی اس بستر کی چادر اٹھائی تو میرے سر سے آسمان گر پڑا۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی میری جان نکل جائے گی، کیونکہ وہاں تو میرا نام عقیلہ ہے۔ میرے والد پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتے تھے۔ میری والدہ کو بھی جاب کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، مگر ابا نہیں جاب کرنے دیتے تھے۔ ابا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں باہر جانے نہیں دیتے تھے۔ میری اماں کی تعلیم میرے ابا سے زیادہ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری قابلیت سے جلتے ہو، اس لیے مجھے جاب نہیں کرنے دیتے۔ بس اسی وجہ سے اس دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت لڑائی جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ اماں کی باتوں میں زیادہ تر عمل درآمد کی دوستوں کا تھا، جو ہر وقت اپنی مہنگی چیزوں کا دکھاوا کرتی رہتی تھیں۔ اماں کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی کہ وہ بھی ایسی چیزیں استعمال کریں۔ انہیں اپنی غربت بہت بڑا عیب لگتی تھی، حالانکہ ہمارے گھر کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ بس ابا اتنا کما لیتے تھے کہ جس سے گھر کا نظام پورے اچھے طریقے سے چل سکتا تھا۔ میری پیدائش پر دونوں ہی خوش تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی معذور ہے تو وہ ایک دوسرے پر الزام دینے لگے کہ انہیں تندرست بچہ چاہیے تھا۔ امی کو اپنے دوستوں کے سامنے یہ بتانے میں شرمندگی ہوتی تھی کہ ان کی بیٹی معذور ہے۔ ابا تو ویسے بھی مجھ سے بوجھ سمجھتے تھے۔ میں سارا دن روتی رہتی دادی تھی جو میرا خیال رکھتی تھی، میرے پاس بیٹھتی تھی۔ یوں ہی میں بڑی ہوتی گئی، مجھے کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں اماں ابا کی لڑائی جھگڑے دیکھتی آئی تھی۔ اماں کا بے پناہ حسن مجھے وراثت میں ملا تھا۔ اتنے خوبصورتی کا کیا فائدہ جب کوئی پیار ہی نہ کرے اور آپ کو بوجھ سمجھا جائے۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہمیں یہ معذور لڑکی ملی ہے، حالانکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا مزید اولاد نہیں چاہتے تھے، بس مجھے دیکھ کر کہتے تھے کہ ہائی اتنی خوبصورت بچی ہے، کاش یہ اپنی ٹانگوں پر چل سکتی، اب کون سی شادی کرے گا اس سے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میرے والدین مجھے پیار کریں، مگر وہ تو میری طرف دیکھ کر بھی نہیں راضی تھے۔ وہ تو آپس میں طلاق چاہتے تھے، لیکن سب سے بڑی وجہ میں تھی۔ مجھے کسی یتیم خانے میں جمع کروانا چاہتے تھے، لیکن دادی ایسا نہیں ہونے دیتی تھی۔ پھر اچانک دادی کی طبیعت خراب رہنے لگی تو کوئی مجھے پوچھتا تک نہیں تھا۔ ان کا علاج بھی جیسے تیسے چل رہا تھا، اور پھر ایک ماہ بعد دادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ میں بہت روئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اپنے پاس بلا لے۔ دادی کی فوت ہوئے چند دن یہ گزرے تھے کہ اماں ابا کی لڑائیاں مزید بڑھ گئیں، تو اماں اپنا سارا غصہ مجھے مار کر نکالتی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا، کیا پتہ میں ٹھیک ہو جاتی، تو اماں ابا کی غیر موجودگی میں کسی آدمی سے بھی ملنے لگتی تھی۔ اماں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ یہ کیا بات ہے، کسی سے نہیں بتاؤں گی۔ پھر ایک روز میری اماں ابا کسی بات پر بہت زیادہ بحث ہوئی۔ ان کے بعد اماں میرے پاس آئیں اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ میں حیران ہوئی کہ اماں کا کیا ہوا جو مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں بے ہوش ہو گئی اور میرے والدین کو لگا کہ میں مر چکی ہوں، تو وہ مجھے اٹھا کر ایک بہت دور جگہ پر لے آئے تھے۔ اس وقت میری عمر صرف 14 سال کی تھی۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، وہ خود کو مشکل میں ڈالتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتے۔ لیکن مجھے زہر دیتے وقت میرے والدین کے ہاتھوں پاؤں تک بھی نہیں کانپے۔ ان کے اندر سے شاید انسانیت نام کی چیز ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سفر الگ کرنا چاہتے تھے، تو میں کون سا رکاوٹ بنی تھی؟ مجھے مارنے کا کیا ضرورت تھی؟ تو وہ شاید سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے مجھے مار دیا تھا۔ کہتے ہیں نا، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ میں سچ میں مر گئی ہوتی، مگر عین موقع پر کسی مہربان شخص نے میری جان بچا لی۔ میں ہسپتال کے بیڈ پر پڑی تھی۔ میں بہت حیران تھی کہ آج کے دور میں کون ایسا کرتا ہے، جبکہ میرے تو اماں ابا نے مجھے
گن میں پھینک دیا تھا۔ میرے لیے وہ صاحبان تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس نے تمہیں زہر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ میری اماں ابا میری بزرگی کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے تھے اور مجھ سے چھٹکارا چاہتے تھے، تبھی انہوں نے مجھے زہر دے دیا۔ آدمی بہت خوبصورت تھا اور وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کا گھر بھی بہت خوبصورت تھا، وہ مجھے امیر گھر کا لگتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں رہتا؟ تو اس نے کہا میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا نا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رہ سکتی ہیں۔ مجھے پہلے تو بڑی جھجک ہوئی کہ کسی غیر مرد کے گھر میں کیسے رک سکتی تھی، لیکن پھر میرے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ مجھے کوئی کام دے دیں، تو وہ ہنس کر کہنے لگا کہ تم کام کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی، کام کرنے کے لیے میرے گھر میں بہت سے ملازم ہیں۔ پھر وہ میرا بھی بہت خیال رکھنے لگا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ جب میں 17 سال کی ہوئی تو میں دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی، لیکن کبھی کہا نہیں تھا۔ پھر ایک روز اچانک اس نے مجھ سے خود ہی نکاح کا بول دیا۔ میں بہت حیران تھی، اس جیسا انسان بھلا کیوں مجھ سے شادی کرے گا، مگر یہ سب حقیقت تھی۔ پھر اس نے مجھ سے شاپنگ کروائی، مجھے ہر چیز لے کر دی۔ ایک دن اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ میں اب اس کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ اب میں اس کے گھر کی مالک بھی تھی۔ مجھے اس دنیا میں سہارا مل گیا تھا۔ میرے اللہ نے مجھے معذور کو بھی اتنا اچھا ہمسفر دے دیا تھا۔ اس کا نام رضوان تھا اور روزانہ کام سے واپسی پر میرے لیے تازہ گلاب کا پھول لازمی لے آتا۔ مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ میں روزانہ کے لیے مرزانہ سرورتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا بہت بڑا بزنس ہے اور وہ بہت ہی زیادہ امیر ہے۔ میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے انہیں کبھی کوئی شرم بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں ہر پارٹی کے ساتھ ان میں جاتی تھی۔ ان کے فرینڈ سب حیران تھے کہ اتنے خوبصورت انسان نے ایک معذور لڑکی سے شادی کر لی۔ میں خوبصورت تھی، مگر کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کی مدت کم ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی نظر لگ ہی جاتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ میری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، اور میں اور رضوان ایک دوسرے کے لیے کافی تھے۔ ایک روز ملازمہ کھانا دینے آئی تو بولی بی بی جی مجھ سے یہ ظلم دیکھا نہیں جاتا۔ میں بولی کون سا ظلم؟ تب وہ بولی بی بی جی آپ رات کو صاحب کے سونے کے بعد اپنے بستر کے نیچے ضرور دیکھنا۔ میں نے پوچھا تو بی بی جی نے میں کچھ نہیں بتا سکتی، صاحب سے میری شامت آ جائے گی، لیکن آپ دیکھیے گا پلیز، صاحب کو کچھ مت بتائیے گا۔ میرے شوہر کی قابل اعتبار ملازمہ تھی۔ مجھے کہیں جانا ہوتا تو میں وہیں ویل چیئر پکڑتی تھی۔ مجھے بڑا تجسس ہوا۔ اس رات میں اپنے شوہر کے سونے کا انتظار کرنے لگی تھی کہ آخر ایسا کیا ہے۔ بیڈ کے نیچے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیڈ کے نیچے کیا ہوگا۔ شوہر کے سونے کے بعد جو ہی بیڈ کے نیچے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں ہاتھ سے بنی 4 گڑیاں پڑی تھیں۔ ان سب کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ان پر سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہ سب دیکھنے پر مجھے ایسا جیسے لگتا تھا کہ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، میری سوچیں الجھی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھنا چاہا، پھر اس نوکرانی کا ڈرا سا روپ نظر آیا۔ اس نے تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ کہتی تھی کہ بی بی میں آپ کی خیر خواہ ہوں، لیکن آپ نے صاحب کو بتایا تو وہ آپ کے ساتھ بھی برا کریں گے، مجھے بھی نوکری سے نکال دیں گے۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گی؟ میں نے اگلی صبح اپنی نوکرانی سے پوچھا کہ بیڈ کے نیچے 4 پتلے تھے جو صبح کے وقت وہاں سے غائب ہو گئے تھے، تو تم بتاؤ ایسا کیا ہے، کیوں مجھ سے چھپا رہی ہوں؟ تو وہ بولی بی بی جی آپ کو نہیں لگتا کہ وہ آپ پر اتنا مہربان ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ آپ سے پہلے یہاں اور بھی بہت ساری لڑکیاں آئی تھیں، وہ صاحب کے حسن سے متاثر تھی، صاحب نے ان سے بھی طرح شادی کی تھی۔ پھر وہ اپنی بات کاٹ کر بولی بی بی جی آپ بہت معصوم ہیں، آپ صاحب جس سے بچ کر رہیں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ اس پتلے سے کیا ہوگا؟ وہ بولی بی بی جی پہلے میڈم صاحبہ کے بیڈ کے نیچے بھی ایسے صاحب نے پتلے رکھے تھے، میں نے خود دیکھا تھا۔ پھر کچھ دن بعد وہ بی بی جی فوت ہو گئی تھیں۔ صاحب نے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا، ہم سب کو بھی بتانے سے منع کیا ہے۔ حکمرانی کی بات سن کر مجھے عجیب پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ میں نے اب اس سے مشورہ مانگا، تم ہی بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو بولی بی بی جی آپ کو یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ کر چلے جانا چاہیے۔ وہ بولی بی بی جی پاس ہی ایک NGO ہے، وہاں پر یتیم بے سہارا لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے، آپ وہاں چلی جائیں۔
یہاں پر تو آپ کو بے موت ماری جائے گی۔ میں وہ پتلے کو دیکھ کر اور ملازمہ کی بات سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پھر میرا دل ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ بشر تو اتنا خیال رکھتا تھا، میں علاج کے لیے فکر مند تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، تمہارا علاج بھی ہو جائے گا۔ کوئی مجھے اتنا چاہتا ہو اور پھر وہ کس سے یقین کر سکے؟ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کس کا یقین کروں، کس کا نہ کروں۔ نوکرانی ایک ملازمہ کو لے کر آئی، اس نے بھی وہی کہانی سنائی۔ اب تو میں سچ میں ڈر گئی تھی اور اسی دن گھر سے بھاگ گئی۔ میں NGO جا رہی تھی کہ میری ماں نے مجھے دیکھ لیا اور گاڑی روک کر میرے پاس آ گئی۔ وہ مجھے زندہ دیکھ کر رونے لگی۔ میں ماں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ کہیں گھر جا کر پھر سے وہ مجھے زہر نہ دے دے، مگر میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا تھا۔ میں سمجھی تم مر گئی ہو مگر تم تو زندہ ہو۔ وہ میرے قریب آنے لگی، مجھے ان پر غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ خبردار، آپ نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی، میں تو آپ کو کبھی نہیں معاف کروں گی۔ وہ میرے پاؤں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ اس دن تمہیں مارنا میرا فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ فیصلہ تمہارے باپ کا تھا۔ میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ اب تو میرے ساتھ تم رہو گی، تمہارا باپ بھی مجھ سے الگ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ گھر جا کر مجھے ماریں گی نہیں، میرے ساتھ برابر برتاؤ نہیں کریں گی؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، میری بچی میرا یقین کرو، میں تڑپتی ہوں، ممتا کو سکون آ جائے گا، مجھے ایک موقع دو۔ میرے دل بھی بھر آیا۔ میں نے گلے لگا کر خوب آنسو بہائے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ میں نے پوچھا، ابا آپ کو طلاق کیوں ہوئی؟ اماں بولی، تمہارے ابا میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے تمہیں مارنے میں ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ ہم دونوں کو ہی مار دیں گے، اس لیے میں نے اس سے ڈر کر اس کا ساتھ دیا۔ مجھے اس قدر کمزور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک دن تمہارے باپ دوسری شادی کر کے گھر آ گیا، تمہارے ماموں نے بھی کوئی تعاون نہیں کیا، سب نے یہی کہا کہ مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، تم اس کے ساتھ رہ لو۔ اماں کہتی تھی کہ اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ میں ساری رات روتی ہوں، کہیں ایسی ماں بھی ہوتی جس نے اپنی بیٹی کو ہی زہر دے دیا ہو۔ سمیر کی عدالت میں پل کے لیے سکون نہیں تھا۔ تمہارے ابا کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں پہلی دولت کے لالچ میں تھی۔ مجھے تمہارے ابا کو ایک دوست کا پسند تھا، لیکن پھر بھی میں سمجھ گئی کہ کوئی مرد بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔ میرے طلاق کے بعد وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ میں نے نوکرانی کی تلاش شروع کر دی، پھر مجھے نوکرانی مل گئی۔ جب میں نے نوکرانی کرنا شروع کر دی تب سے مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ساری عمر تمہاری قدر نہیں کی، تم میری اولاد تھی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ کتنے جوڑے اولاد کی نعمت کو ترستے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، مجھے معاف کر دو، میں ان کی مزید شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے معاف کر دیا۔ وہ خوش ہو گئی۔ اماں بولی، اب تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی، اتنے عرصے تم کہاں رہی تھی؟ میں نے کہا، جب آپ لوگ مجھے مار کر کچرے میں پھینک گئے تھے تب مجھے ایک شخص اپنے گھر لے گیا تھا، میرا علاج کروایا اور پھر مجھ سے شادی کر لی، لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ انسان اچھا نہیں ہے۔ مجھے وہاں کام کرنے والیوں نے بتایا کہ اس نے پہلے بھی بہت سی شادیاں کی ہوئی ہیں اور ہم شکل گڑیاں بیڈ کے نیچے رکھتا ہے، اور پھر چند دن بعد ہی ان کی بیوی مر جاتی تھی۔ تبھی میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اماں روتے ہوئے بولی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں اچھی ماں نہیں ہوں، تبھی تمہیں اتنی مشکلیں دیکھنی پڑی ہیں، اپنی ماں کو معاف کر دو۔ میں نے کہا، اماں اس سے آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب اماں بولی، اس میں میرا ہی قصور ہے، تمہیں اس قدر نفرت سے پالا، میں دن رات تمہیں بھوکا رکھتی تھی، تمہیں مارتی تھی، تم ڈر جایا کرتی تھی، لیکن میں ترس نہیں کھاتی تھی، مگر اب تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، ایک اچھی ماں بن کر دکھاؤں گی۔ میں ان کے گھر رہنے لگی تھی، مجھ سے باتیں کرنے کی بہت زیادہ کوششیں کرتی تھی۔ اماں اب ویسے ہی خوبصورت تھیں، کہیں سے بھی ایک شادی شدہ بیٹی کی ماں نہیں لگتی تھی۔ کوئی بھی دھوکہ کھا سکتا تھا کہ ان کی عمر چال چلن سے وہ میری بہن لگتی تھی، اور اب وہ ان پر کئی مرد مرتے تھے۔ اماں نے بتایا کہ وہ جہاں جاب کرتی ہیں میرا گھر انہی کمپنی کے ساتھ ملا ہوا ہے، آفس کی طرف سے گاڑی بھی ملی ہوئی ہے، وہ کسی بڑے عہدے پر جاب کرتی ہیں۔ مجھے کہا کہ میں جلد تمہیں تمہارے شوہر سے طلاق دلوا دوں گی، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم اکیلی نہیں ہو،
تمہاری اماں بھی تمہارے ساتھ ہیں، میں اکیلی نہیں ہوں۔ مجھے کہیں نہ کہیں شور کو چھوڑنے کا دکھ ضرور تھا۔ میں اس شخص کی شخصیت سے اب تک ناواقف تھی۔ اماں واپس آ کر مجھ سے خوب ساری باتیں کرتی، مجھے بتاتی کہ میں نے اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا ہے، سب مجھے نیچا دکھاتی تھی، انہوں نے میرے اندر زہر بھر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے، اور وہ چپ ہو گئی۔ مجھے یہاں رہتے مہینہ ہو گیا تھا۔ ایک دن رات کو پیاس کی وجہ سے اٹھی کچن میں جانے لگی، لیکن مجھے اماں کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے تجسس ہوا کہ سنو تو وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ رات کے اس کے پہر اماں کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ اماں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے سب سے تعلق توڑ دیا۔ سننے لگی کسی مرد کی آوازیں آ رہی تھی۔ اماں کو وہ شخص کہہ رہا تھا کہ تم جلدی اپنی بیٹی کو طلاق دلواؤ ورنہ تمہیں میں نوکری سے نکال دوں گا۔ وہ اماں کا باس تھا، لیکن رات کے اس پہر وہ بھی اماں کے کمرے میں، مجھے سب ٹھیک نہ لگا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے شادی کرنے کی خواب دیکھ رہی ہو، تمہارے خواب تبھی پورے ہوں گے جب تم میرا یہ کام کرو گے۔ اگر میں نے تم سے گھر اور گاڑی کھینچ لی تو تم سڑک پر آ جاؤ گی۔ تم ابھی تک اپنی بیٹی کو طلاق نہیں دلوا سکی، میں نے اتنا کچھ کیا، تمہاری بیٹی کی نوکرانی کو پیسے دیے، اس کے گھر سے نکالا، تمہاری بیٹی کے دل میں بدگمانی پیدا کی، جھوٹے پتلے بنا کر رکھے کہ یہ اپاہج لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ میری ہی بات ہو رہی تھی۔ یقیناً یہ آدمی میرے شوہر کا باپ تھا۔ میری امی بولی جیسے تم بولو گے ویسا ہی ہوگا، اب تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے بیٹی کے دل میں جگہ بنا لی ہے، وہ بہت بھولی بھالی ہے، میں اسے سائن کروا لوں گی۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ مجھے اپنی کم عقلی پر غصہ آیا کہ میں نے اتنی محبت کرنے والے شوہر پر اعتبار نہیں کیا۔ میں کتنی آسانی سے ان کے جال میں آ گئی تھی۔ جو ماں بیٹی کو زہر دے سکتی ہے وہ اچانک اتنی اچھی کیسے ہوگی؟ یہ سوچی سمجھی چال تھی۔ وہ نوکرانیاں بھی ملی ہوئی تھی، میں ان کی باتوں میں آ گئی۔ انہوں نے وہ 4 گڑیاں میری ہم شکل رکھی ہوگی، اور وہ لڑکیوں کو کہانی بھی من گھڑت تھی۔ ایک دم گھٹن کا احساس ہو گیا، میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اگلے دن اماں آفس آ گئی تھی تو ان کی ملازمہ بھی مجھے نظر رکھنے کے لیے آ گئی۔ میں نے اس سے کہا میری مدد کرو، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، مجھے میرے شوہر کے گھر لے چلو۔ میری ماں بہت ظالم ہے، میری ماں بالکل بھی نہیں بدلی تھی، اس نے بس میرے سامنے اچھا بننے کا نقاب چڑھایا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے طلاق دلوانا چاہتی ہیں، میرا گھر تباہ کرنا چاہتی ہیں، کام ہونے کے بعد اسے امیر بندے سے شادی کر کے وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، تو میری مدد کرو۔ اس سے بھی شاید مجھ پر رحم آ گیا۔ اسے پیسوں کی ضرورت تبھی وہ مان گئی۔ میں گاڑی کروا کر سیدھا شوہر کے پاس آ گئی، اور خوبصورت شخص میری یاد میں آدھا ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوا، بولا تم کدھر چلی گئی تھی؟ تمہارے بغیر مجھے تو آپ کو نہیں پتا کدھر کدھر نہیں ڈھونڈا، ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جو تم نے مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، تمہاری خاص نوکرانی نے مجھے کہا تم لڑکیوں کو استعمال کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، تو اس نے میرے ہم شکل پتلے بھی مجھے دکھائے تھے۔ جب میں نے اسے ملازموں کو ڈھونڈا تو وہ پورے گھر میں نہیں تھی، میرے شوہر تو ان سب سے لاعلم تھے۔ جب میں گھر چھوڑ کر گئی تو اس نوکرانی نے ہی میرے شوہر کو بتایا کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی ہوں، تو اس نے میرے شوہر سے کہا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا کہ میں ڈر گئی تھی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا اعتبار نہیں کیا۔ غلط انسان پر اعتبار کر کے ہمیشہ انسان کو نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لڑکی کی ماں باپ نے اسے استعمال کر کے اپنے مطلب کے لیے پھینک دیا، وہ لڑکی ایسی بھی بن جاتی ہے۔ میں نے کہا میری ماں اور تمہارے باپ نے ہمیں الگ کرنے کا ارادہ کیا تھا، دونوں ملے ہوئے ہیں۔ تمہارے باپ مجھ جیسے معذور لڑکی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، انہیں تمہارے ہم قدم چلنے والی لڑکی چاہیے، اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ وہ میری ماں اس سے شرط پر شادی کرنا چاہتا ہے کہ پہلے وہ میری طلاق کروائے گا۔ میرا شوہر ساری حقیقت جان چکا تھا، حیران رہ گیا تھا۔ وہ بولا میرا باپ اچھا آدمی نہیں ہے، اس لیے اس نے الگ رہتا ہے، میں نے عیاشی کی عادت ہے، اور ہر خوبصورت لڑکی کو شادی کے خواب دکھاتے ہیں اور ان پیسوں سے اس لڑکی کو عیاشی کرواتے ہیں، جب اپنا مقصد پورا ہو جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔
اس کا مطلب وہ اماں کو بھی صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، میں ان سے شادی نہیں کریں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور میں نے اسے نوکرانی کا کام سے نکال دیا تھا۔ میرے شوہر نے بھی میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ایسے لوگ جو بہت دولت کے لالچ میں آ کر اپنا گھر تباہ کر دیتے ہیں، پھر کبھی اعتبار کرنا نہیں چاہیے۔ میری ماں کو بھی سب اصلیت کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ بھی میرے شوہر کے گھر آئیں اور انہیں فکر تھی کہ اگر میں نے صلح کر لی تو کہیں ان کے ہاتھ میں آئی دولت واپس نہ چلی جائے۔ حقیقت میں کسی پیار ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر مجھے کہنے لگی، بیٹی چلو میں ساتھ میں تمہیں اس آدمی سے طلاق دلواؤں گی۔ میں نے کہا، آپ کا اصل چہرہ میں نے دیکھ لیا ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں بیوقوف نہیں تھی جو آپ پر اعتبار کر سکوں۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ پہلے ہی آپ پر اعتبار کے لائق نہیں تھی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں نے کہا، میں نے آپ کو اسی رات ساری باتیں سن لی تھیں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کی تو میں اپنی پولیس کو بلوا لوں گی اور پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں نے انہیں جان سے مار دینے کے جرم میں کروا دیا تھا کہ انہوں نے مجھے زہر دے کر مارنے کی کوششیں کی۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ میں کبھی ایسا نہ کرتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ انہوں نے میری زندگی میں سکون کبھی نہیں رہنے دینا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے شہر نے مجھے بتایا کہ میں نے تم پر بہت جگہ ڈھونڈا مگر تم مجھے کہیں نہیں ملی، کاش تم پہلے مل جاتی۔ مجھے میرا شوہر مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتا تھا اور مجھے اسی پر ہی یقین نہ آیا۔ تو گائز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔